اچھا علی بھائی، اگلا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یا خلفۂ راشدین کے دور میں اذان مسجد میں ہوتی تھی یا بازار میں ہوتی تھی؟ کیونکہ کچھ بازار میں بھی ہوتی تھی پیرلل میں، لیکن مسجد میں اس طریقے سے ایگزیکٹ مسجد کے اندر تو نہیں ہوتی تھی. چبوترے بنے ہوئے تھے نا، منارہ تھا جس پہ حضرت بلال چڑھتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے. وہ مسجد میں شمار ہوتے تھے یا بازار میں شمار ہوتے تھے؟ بازار میں تو اللہ سے حضرت عثمان نے دوسری اذان شروع کروائی تھی نا جمعے کی. وہ صرف جمعے کی تھی؟ وہ جمعے کی تھی جو بازار میں شروع کری تھی، مقام میں زورہ پر، صحیح بخاری میں آتا ہے. اسی لیے ہم منفیوں سے کہتے ہیں آپ مسجد کے اندر 2 اذانیں کیوں دے رہے ہیں؟ وہ تو اس لیے تھا کہ سپیکر نہیں تھا تو اذان، مسئلہ نمبر 50 میرا اذان کے اوپر آپ دیکھ لیں، آپ کو سب کچھ میں نے بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ سوال میں یہ تھا کہ ایل سارے نہیں دیتے ہیں. اس سوال میں اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ حنفی علماء کہتے ہیں کہ وہ فرض نمازوں کی جو اذان تھی نا وہ بازار میں بھی ہوا کرتی تھی، تو کیا ایسا ہے؟ صرف جمعے کا ملتا ہے. باقی احمد صاحب بریلوی صاحب کا یہ فتویٰ فتاوی رضویہ میں کہ مسجد میں اذان دینا حرام ہے. وہ کہتے ہیں یہ مسجد کی توہین ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بریلویوں کی مسجد میں علیحدہ سے کمرے بنے ہوتے ہیں، وہ کمرے کے اندر گھس کے اذان دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ مسجد سے باہر ہے. اچھا، ایک اور اس طرح کا اعتراض ہے کہ جی یار تو انہوں نے ڈیوٹی انفارمیشن میں دیتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اور تو انہوں پتہ نہیں ہونا، انہوں نے پوچھنا ذرا. اچھا، ایک اور اس طرح کا اعتراض آتا ہے، بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، الیاس قادری صاحب تو بڑے اسٹرانگ قسم کے بریلوی ہیں نا. آپ فضان مدینہ میں چلے جائیں نا کراچی میں، لطیفے تو مجھے یاد آتے ہیں نہ پرانے زمانے دے. 1999 میں ملنے گیا نا، میں جب مسجد میں گیا نا، وہ فضان مدینہ بہت بڑا ہے، یہ دکھاتے بھی ہیں نا وہ مدنی چینل کے اوپر. اس کی یعنی 5ویں 6ٹھی صف میں نا میں نے دیکھا کہ ایک نا اتنی سی جگہ بنی ہوئی ہے جس کی چاروں طرف نا بڑے خوبصورت سے وہ لگے ہوئے ہیں لکڑی کے پلرز نا، بیچ میں ہلکا سا ایک چبوترا بنا ہوا ہے مسجد کے بالکل سینٹر میں. اتنی جگہ ہے کہ اس پہ ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے یا بیٹھ سکتا نہیں ہے. آپ سمجھ لیں کوئی 1.5 فٹ بائی 1.5 فٹ یا 2 فٹ بائی 2 فٹ، اور ارد گرد اس کے نا وہ لکڑی کا چبوترا بھی بنا ہوا ہے. اب جو بندہ بھی مسجد میں آتا ہے نا، وہ اس کی پہلے نظر آتی ہے کہ مسجد کے سینٹر میں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے جی مسجد میں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ مسجد سے باہر ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس حصے کو، یہاں کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں کیونکہ مسجد کے اندر اذان دینا تو گناہ ہے. مسجد کے سینٹر میں ایک جگہ ڈکلیئر کی ہوئی، ان کا جی ہم نے مسجد بنانے سے پہلے ڈکلیئر کر دیا تھا یہ باہر ہے، تاکہ جب جہاں کھڑے ہو کے اذان دیں نا. اب وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ سارے لوگ اذان دیکھیں بھی ہو رہی ہے، کیونکہ جمعے کی اذان تو انہوں نے خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے دینی ہوتی ہے نا، باقی تو آگے پیچھے دے لیتے ہیں نا. وہ جمعے کی دوسری اذان کے لیے تھا، وہ خطیب کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کے دینی ہوتی ہے نا. آپ خطیب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو مسجد میں کھڑے ہو گے تو گناہ ہے. تو انہوں نے بالکل خطیب کی سیدھ میں نا سینٹر میں نا ایک جزیرہ بنایا ہوا ہے چھوٹا سا، اس پہ کھڑے ہو کے وہ جمعے کی اذان دیتے ہیں. یہ میں شغل میں نہیں بتا رہا، آپ فزیکلی دیکھ لیں کہ آپ کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا، پھر وہاں پہ جتنی چندہ بکس ہیں نا ان پہ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ نظر آئے گی، کیونکہ بہت پرہیزگار متقی لوگ ہوتے ہیں نا. یہ غیبت کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، سوائے شرک اور گستاخیوں کے ہر چیز کے خلاف جنگ جاری رہے گی. تو انہوں نے جتنے چندہ باکس وہاں لگائے ہیں نا اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے. اس چندے بکس میں جو بندہ آپ پیسے ڈال رہے ہیں نا، جس کو آپ یہ چندہ دے رہے ہیں یعنی مسجد کو، ان کو اس کے استعمال کے کلی اختیارات ہوں گے کہ جہاں مرضی استعمال کریں. تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑے نہیں جا سکتے. اگر آپ نے پیسے ڈالے تھے مسجد کے لیے، ان کو چونکہ کلی اختیار ہے تو وہ اسے گاڑی بھی خرید سکتے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ نے ہر جگہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کے جو یار یہ سٹیٹمنٹ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ظاہر چندہ باکس ہے تو اختیار اسی کو ہی ہے جس نے چندہ کھولنا ہے. یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یہ تبدیل نہیں ہوگا؟ وہ اسی لیے لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے واپس بھی نہیں کر رہا، تبدیل بھی نہیں کر رہا. یہ جو لکھا ہے نا کہ اس میں آپ جو چندہ ڈال رہے ہیں وہ مسجد کی انتظامیہ کو جو ان کے انڈر ہی ہوتی ہے اس کو کلی اختیار ہوں گے اس کے خرچ کرنے کے. تو باقیوں کے کیا آدھے ہوتے ہیں؟ عام مسجد میں جو آپ جاتے ہیں آدھے آپ کو واپس کر دیتے ہیں. وہ کلی اختیار کا مطلب یہ ہے کہ وہ بریکٹس میں سب کچھ کور. یہ وہی ہے نا جس طریقے سے آپ یعنی ہیلا، فقہ حنفی میں ہیلا بھی ہوتا ہے نا، یہ ہیلے کی ایک ماڈرن فارم ہے. پرانے بزرگوں نے کیا، بچوں نے بھی اس میں حصہ ڈال دیا، اچھے ہیلے. ٹھیک ہو گئی.
عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا افضل ہے، تو کیا عشاء کی نماز آخری پہر میں گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ افضلیت میں اور واجبیت میں فرق دیکھیں نا. جماعت تو واجب ہے نا. اگر کسی مسجد میں ڈیلے جماعت ہو رہی ہے آپ وہاں جا کے پڑھ لیں. آپ واجب کے پیچھے افضلیت کو نہیں پکڑیں گے. افضلیت تو جسٹ ایک بہتری ہے نا. واجب تو نہیں چھوڑنا نا. جماعت سے ہی نماز پڑھیں. اگر آخری پہر میں کہیں جماعت ہوتی ہے وہاں جا کے کروائیں. صحیح. کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی جو نماز کے بعد دعا میں کہتا ہو یا رسول اللہ انظر حالنا، اس طرح کی کلمات کہتا اس کو سمجھائیں میرے بھائی کیا کریں حل. یہ تو رشید احمد گنگوئی نے بھی لکھا ہے فتاوی رشیدیہ میں کہ اگر کوئی یا رسول اللہ انظر حالنا اس نیت سے کہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات نبی علیہ السلام تک پہنچائے گا، یا رسول اللہ میرے پہ نظر کرم کریں، اور نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں اللہ سے دعا کریں گے، تو یہ جائز ہے. تو یہ تو دیوبندیوں کے نزدیک بھی جائز ہے. تو حالانکہ دونوں ہی غلط ہیں ہمارے نزدیک. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ صحابہ سے ثابت ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے جب ایک جو ہے وہ دھوکے سے شہید کیا گیا کچھ صحابہ کو، تو انہوں نے مرتے وقت دعا کی تھی اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتا ہے. تو اس کو کہ یا رسول اللہ انظر حالہ نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ اللہ جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں ہمیں ان دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما. اس کو ایجوکیٹ کریں. باقی کس کس چیز کا رونا روئیں گے یار ہم؟ کس کس چیز کا رونا روئیں گے؟ سمجھا ہی سکتے ہیں نا یار. کیا نماز وتر میں دعائے قنوت کے علاوہ کچھ اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. دروشی بھی پڑھنا ہوگا آپ نے، اور دعائیں بھی پڑھیں کافی لمبے. قنوت نازلہ میں تو بے شمار دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی پڑھی ہیں. قنوت وتر میں؟ قنوت وتر میں بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دعا ہے نا، دعا تو آپ پڑھ لیں. اچھا، ایسا دوپٹہ جس میں سر کے بال نظر آتے ہوں، خواتین کے لیے سوال ہے، تو ایسے دوپٹے میں اوڑھ کر نماز ہو جائے گی؟ ہاں جی، اس کو ڈبل کر کے اوڑھ لیں، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں، ان کو پتہ ہے یہ بات. جو باریک چادریں ہوتی ہیں نا اس کو ڈبل کر کے اوڑھتی نہیں، ہیں. اس میں اگر بال نظر آ رہے ہیں اس خاص جو ایک سر ڈبل کر کے جب اوڑھیں گے نا تو اس میں سے بالوں کی صحیح بار نہیں نظر آتی. ٹھیک ہوں گے جس طریقے فزیکلی. تو ان کو پتہ ہے. دوسرا نماز کے لیے لہٰذا رکھ لیں اسکارف وغیرہ، اس میں کیا مسئلہ ہے. اچھا، اہل حدیثوں کی غالب اکثریت نماز کے بعد دعا نہیں کرتی، جبکہ فرض نماز کے بعد دعا کا حکم ہے. کدھر دعا کا حکم ہے؟ دعا کرنی چاہیے، ترغیب ہے کافی. نہیں، کیا ترغیب ہے؟ کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا تو صرف اہل حدیث ہی کرتے ہیں، باقی تو کرتے ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر استغفر اللہ کون پڑھتا ہے؟ یہ دعائیں ہیں نا. سنت اذکار جو گرین کارڈ پہ 17 لکھے ہوئے ہیں، یہ تو اہل حدیث ہی کرتے ہیں. جو بندی بریلویوں کے تو مفتیوں کو بھی اذکار نہیں آتے ہیں. تو اہل حدیث تو دعائیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ اہل حدیث دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے نہیں کرتے، تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. آپ ٹائلٹ میں جاتے وقت یوں دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نالی اندر نہیں. روٹی کھانے سے پہلے یوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایسے ہی کہہ لیتے ہیں. تو دونوں طریقے جائز ہیں. افضلیت غیر افضلیت کا فرق. جو بند بریلوی تو دعا کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو انہوں نے چند ایک جو باتیں سیکھی ہوئی ہیں وہی کرتے ہیں. اجتماعی دعا جو ہے وہ تو ویسے ہی ثابت نہیں. کیا وضو کی ترتیب ضروری ہے؟ کیا صرف وضو کے فرائض ادا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جائے گا. قرآن میں تو صرف فرض ہی آئے ہیں، ہو جائے گا. ترتیب بھی ضروری ہے، اسی ترتیب سے ہی کرنا ہوگا. کیا جسم کے غیر ضروری بال جو ہیں وہ بلیڈ کے علاوہ بھی کسی چیز سے آپ ریموو؟ ہاں جی، اس کے علاوہ کریمز ملتی ہیں، اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. باقی جو تیسرا طریقہ ہے وہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. وہ بال اکھیڑنے والا ہوتا ہے، وہ پرانے لوگ ہی کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بال اکھیڑے جب جاتے تھے تو وقت کے ساتھ وہ بال کم ہو جاتے تھے. اس طرح لگانے سے بال بڑھتے ہیں. اس طریقے سے بال صفا جو کریمیں ملتی ہیں ان سے بھی بال کم ہو جاتے ہیں. وہ ہم لوگ تو چونکہ یوز نہیں کرتے ہیں، عورتیں زیادہ یوز کرتی ہیں، ان کو پتہ ہے وہ مل جاتی کریم. بال اکھیڑنے والا کوئی اسلاف سے ملتا ہے ہمیں کہ وہ اکھیڑا کرتے تھے بال؟ بخاری مسلم میں الفاظ اکھیڑنے کی تو ہیں، مونڈنے کے الفاظ تو کہیں نہیں ہے. اکھیڑنا، بالوں کے بغلوں کے بال اکھیڑنا، اکھیڑنے کا لفظ ہے. مسلم شریف میں جو 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ناخن کاٹنا، مونچھیں پس کرنا، اس میں بغلوں کے بال اکھیڑنا ہے ہی اکھیڑنا ہے. لیکن صاف کرنا بھی ثابت ہے. صحیح بخاری میں ہے وہ جو ایک صحابی تھے جن کو قید کر لیا گیا تھا، تو بعد میں وہ ان کا کیا نام تھا، عاصم نہیں اور تھے کوئی، عاصم یا زید بن عاصم بن ثابت تھے ان کو. تو وہ انہوں نے پھر اس طرح مانگا تھا بال ریموو کرنے کے لیے. تو جواز ہے اس طرح سے